بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم: ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق: مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 43: پروردگار عالم سے رشتہ منقطع ہو جائے تو۔ معاصی کی ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ بندے اور پروردگار عالم کا رشتہ گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو خیر و فلاح کے تمام اسباب و ذرائع اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے فساد و شر کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جس کے لیے خیر و فلاح کے دروازے بند ہو جائیں اور صلاح و نجات کے اسباب و ذرائع منقطع ہو جائیں، اور اپنے مالک اور پروردگار سے، اپنے مولا و آقا سے اس کا رشتہ کٹ جائے، اور ایسے مالک، پروردگار اور مولا سے کہ جس سے بندہ ایک لمحے کے لیے بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر بندے کو چارہ نہیں، جس کے رشتے کا کوئی بدل ممکن نہیں، اس ذات سے رشتہ توڑنے کے بعد بندے کو کون سی فلاح و نجات میسر آ سکتی ہے، اور وہ کون سی امیدیں اور کس سے امیدیں قائم کر سکتا ہے، اور کون سی خوشگوار زندگی اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد فساد و شر کے وہ تمام اسباب و ذرائع اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو بندے کو اس کے دشمنوں کے پھندوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اس پر دشمن کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اسے اپنے حقیقی مولا کی اطاعت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم سے رشتہ کٹ جانے اور اللہ کے دشمنوں سے رشتہ وابستہ ہونے کے بعد کس کس قسم کے آلام و مصائب اور کس کس قسم کے عذاب اس کے لیے مقدر ہیں۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ وہ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور شیطان کے درمیان لیٹا ہوا پاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کی ولایت و حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور بندے پر اس کی نگرانی رہتی ہے، تو شیطان اس پر کسی طرح قابو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ کہف 50۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سبھی نے سجدہ کیا۔ یہ جنات کی قسم میں سے تھا۔ اپنے پروردگار کے حکم سے بھاگا تو لوگوں، کیا ہمیں چھوڑ کر ابلیس اور اس کی نسل کو تم اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں۔ ظالموں کے حق میں یہ بدلہ بہت ہی برا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو خطاب فرماتا ہے کہ تمہارے دادا آدم کو میں نے کرامت، عزت اور بزرگی بخشی، دوسروں کے مقابلے میں اس کی قدر و منزلت کو اونچا کیا اور اسے اس قدر فضیلت و برتری عطا کی کہ اپنے فرشتوں کو میں نے حکم دیا کہ آدم کی تکریم و عزت کرو اور اس کے سامنے تم تکریمی سجدہ بجا لاؤ۔ فرشتوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، لیکن میرے اور آدم کے دشمن شیطان نے میرا حکم نہیں مانا، میری مخالفت کی، میری اطاعت سے روگردانی کی۔ اے بندو، پھر کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ میرے اور اپنے دشمن اور اس دشمن کی ذریات کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ اور مجھے چھوڑ دو، اور میری نافرمانی کرو اور اس کی اطاعت کرو، میری مرضی اور رضامندی کے خلاف ان سے مواصلات و دوستی کرو، حالانکہ یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہیں۔ تم میرے دشمنوں سے رشتہ قائم کر رہے ہو، حالانکہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے دشمنوں سے جو شخص دوستی رکھتا ہے وہ بھی بادشاہ کا دشمن ہے، اور ویسا ہی دشمن ہے جیسے کہ پہلا دشمن ہوتا ہے۔
محبت، طاعت اور فرمانبرداری کی تکمیل تو جب ہی ہوتی ہے جب اپنے مطاع اور مولا کے دشمنوں کو بھی اپنا دشمن سمجھے اور مولا کے دوستوں سے محبت اور دوستی رکھے۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ بادشاہ کا دشمن تمہارا دشمن نہ ہو، لیکن وہ حقیقی معنوں میں تمہارا سخت ترین دشمن ہے۔ تمہارا اور اس کے درمیان بکری اور بھیڑیا کی عداوت و دشمنی سے زیادہ عداوت و دشمنی ہے، تو پھر تم اسی سے دوستی کا رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہو؟ عقل مند آدمی کے لیے کس طرح یہ سزاوار ہے کہ وہ اپنے اور اپنے مولا کے دشمنوں سے دوستی کا رشتہ جوڑے، خصوصاً جب کہ وہ ایسا مولا اور ایسا مددگار ہے کہ حقیقی معنی میں اس کے سوا کوئی مولا اور مددگار ہے ہی نہیں۔ خدائے قدوس نے اس دشمن سے موالات و دوستی رکھنے کو نہایت ہی برا بتلایا ہے اور صاف صاف فرما دیا ہے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ الکہف 50۔ یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہیں، اور پھر اس موالات کو ویسا ہی برا قرار دیا ہے جیسا کہ اس دشمن کو برا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہف 50۔ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ ان دو بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان پروردگار عالم کا دشمن اور ہمارا بھی۔ ان میں سے ہر دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سخت ترین عداوت و دشمنی رکھی جائے۔ پس بتلائیے کہ شیطان سے یہ موالات و دوستی کیسی، اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ خیر و فلاح کو شر اور برائی کے عوض فروخت کر دیا جائے۔ یقین کیجئے کہ یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی سخت اور برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ایک لطیف قسم کا یہ عتابی خطاب بھی ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے اس لیے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کو اس نے ٹھکرا دیا۔ میرے دوست فرشتوں نے میرے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو شیطان سے میری دشمنی صرف تمہاری ہی وجہ سے ہے، اور اب اس عداوت اور دشمنی کا یہ نتیجہ کہ تم اس سے مصالحت اور دوستی کا رشتہ جوڑ رہے ہو۔ فصل 44۔ گناہوں سے دین و دنیا کی برکتوں میں کمی۔ معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عمر، رزق، علم و عمل اور طاعت و عبادت کی برکتیں چھن جاتی ہیں۔ دین و دنیا کی خیر و برکت گناہ گار سے سلب کر لی جاتی ہے۔ نافرمان بندے کو آپ سب سے زیادہ بے خیر و برکت پائیں گے۔ نہ اس کی عمر میں برکت ہوگی، نہ اس کے دین و دنیا کے کسی کام میں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اعراف 96۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے۔ مزید ارشاد ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ الجن 16 تا 17۔ اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں پانی کی ریل پیل سے سیراب کرتے تاکہ برسات کی نعمت میں ہم ان کا امتحان کریں۔ گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق و روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان روح القدس نفس فی روعی انہ لم تموت نفسا حتی تستکمل رزقہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإنہ لا ینال ما عند اللہ الا بطاعتہ وإن اللہ جعل الروح والفرح فی الرضاء والیقین وجعل الہم والحزن فی الشک والسخط۔ سنن ابن ماجہ۔ روح قدس نے میرے قلب میں یہ بات القاء فرمائی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے اس سے طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مل سکتا ہے اس کی طاعت ہی سے مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت اور فرحت اپنی رضامندی اور یقین ہی میں رکھی ہے، شک اور خفگی میں ہم و حزن کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ حدیث قدسی جو امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں بیان کی ہے، جسے پہلے بھی
آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ انا اللہ اذا ردیتو بارکتو ولیس بعد کتی منتہا واذا غضبتو لعنتو ولعنتی تدرک السابع من الولد۔ میں اللہ ہوں، میں راضی ہو جاؤں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میں خفا ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رزق و عمل کی وسعتیں اس کی کثرت و فراوانی کی وجہ سے نہیں ہیں، عمر کی زیادتی مہینوں اور برسوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ رزق اور عمر کی کثرت و وسعت یہ ہے کہ اس میں برکت ہو۔ بندے کی عمر اس کی مدت زندگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب مشغول ہو جائے اس کی زندگی کہاں، اس زندگی سے تو چوپایوں کی زندگی اچھی ہے۔ انسان کی زندگی تو اسی وقت ہے جب اس کا قلب اور روح زندہ ہو، اور قلب کی زندگی اس وقت ہے جب وہ اپنی خاطر خالق کی معرفت حاصل کرے، اس سے محبت کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، اسی کی چوکھٹ پر سر جھکائے، اسی کے ذکر سے طمانینت اور سکون اور اس کے تقرب سے انس حاصل کرے۔ جس نے یہ زندگی کھو دی اس نے ہر قسم کی خیر و فلاح کھو دی، چاہے اسے کچھ دنیا بھی مل گئی ہو، لیکن اس زندگی کے عوض تو ساری دنیا بھی مل جائے تو ہیچ ہے۔ بندہ جس چیز کو بھی کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کھو بیٹھنے کا کوئی عوض اور بدل نہیں ہے۔ فقیر و محتاج بالذات غنی بالذات کا بدل، عاجز بالذات قادر بالذات کا عوض، اور مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق کا بدل کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ مخلوق جس کا وجود بالذات نہیں، جس کی کوئی چیز بالذات نہیں، اس ذات کے عوض اور بدلے میں کیوں کر لی جا سکتی ہے؟ جس کا غنا بالذات، جس کی حیات، کمال وجود، رحمت، سب کچھ بالذات اور لوازمات ذات میں سے ہے۔ جو شخص ایک ذرہ کا بھی مالک نہیں، اس ذات کے بدلے میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے۔ معصیت سے رزق و عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا اس سے برکت سلب کر لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری، جمع وغیرہ مواقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شارع نے مشروع فرمایا ہے، کیونکہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے۔ اس سے شیطان بھاگتا ہے اور حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کی برکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اترتی ہے۔ ساری برکتیں وہیں سے آتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہو مبارک ہوتی ہے۔ اس کا نام مبارک ہے، اس کا رسول مبارک ہے، اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ بیت الحرام مبارک ہے، ملک شام مبارک ہے۔ سرزمین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم میں 6 آیتوں میں کیا گیا ہے۔ پس دنیا میں اس کی ذات کے سوا کوئی مبارک نہیں۔ ہر وہ چیز جو اس سے نسبت نہیں رکھتی، یعنی اس کی محبت اور رضا سے نسبت نہیں رکھتی، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی۔ یوں تو ساری کائنات اس کی ربوبیت اور خالقیت سے نسبت رکھتی ہے، لیکن اس کی ربوبیت اور رضامندی کی نسبت نہ ہو تو وہ بے برکت ہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز، خواہ وہ اعیان و اشخاص ہوں، خواہ اقوال و گفتار یا اعمال و کردار، جو بھی اللہ سے بعید اور دور ہے اس میں خیر و برکت نہیں۔ جو چیز اس سے قریب ہوگی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی۔ برکت لعنت کی ضد ہے۔ پس وہ زمین جس پر اللہ نے لعنت کی، یا وہ آدمی جس پر اس کی لعنت ہو، یا وہ کام جس پر اللہ کی لعنت ہو، خیر و برکت سے دور اور بہت ہی دور ہوگا۔ وہ چیزیں بھی خیر و برکت سے محروم ہوں گی جس کا ان ملعون چیزوں سے کسی قسم کا تعلق ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت بھیجی اور اپنی ساری مخلوق سے اسے دور تر پھینک دیا۔ اس لیے ہر وہ چیز جسے ابلیس سے کسی قسم کی نسبت اور تعلق ہوگا اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عمر، رزق، علم اور عمل وغیرہ سے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کا بڑا دخل ہے اور معاصی کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ بس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو، یا وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو، یا وہ جسم اور مال، قوت، جاہ و منزلت اور علم و عمل جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ اللہ کے ہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت ہے، اور یہ اس کے حق میں قطعاً مفید نہیں۔ صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو طاعت الہی میں صرف کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں لیکن انہیں بمشکل 20 سال کی عمر نصیب ہوتی ہے۔ بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے پر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں سے 1000 درہم بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ عز وجل وما والہ او عالم او متعلم۔ ترمذی۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے، سوائے ذکر اللہ کے، یا جو اس سے تعلق رکھے، یا عالم یا متعلم۔ ایک اور حدیث میں ہے، ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ۔ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوا کرتی ہے۔ واللہ المستعان۔ فصل 45۔ ایسی بلندی، ایسی پستی، الامان۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ انسان کو سفلا اور پست کر دیتے ہیں، حالانکہ انسان علو و رفعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق 2 قسم کی پیدا کی ہے، علیہ رفیع المرتبہ اور سفلا پست۔ پہلی قسم کا مقام علیین ہے اور دوسری کا اسفل السافلین۔ اہل طاعت کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں علو و رفعت عطا فرماتا ہے، اور اہل معصیت کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و پست کر دیتا ہے۔ اہل طاعت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی عزیز ترین مخلوق بنایا اور ساری مخلوق سے زیادہ انہیں عزیز رکھا۔ معصیت کو اس نے ذلیل ترین چیز قرار دیا ہے۔ اہل طاعت کو اس نے ہمیشہ عزت دی ہے اور نافرمانوں کو ذلیل و خوار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ مسند احمد بن حنبل۔ میرے حکم کی مخالفت کرنے والے پر ذلت و خواری لازم کر دی گئی۔ انسان جب گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے درجات سے گرتا چلا جاتا ہے، اور جوں گناہ کرتا رہے گا نیچے گرتا چلا جائے گا، تاکہ وہ اسفل ترین درجے میں جا گرے گا، اور جب وہ طاعت و عبادت سے اپنے کو مزین و آراستہ کرے گا درجہ بدرجہ بلند ہوتا چلا جائے گا تاکہ وہ اعلیٰ العلیین تک پہنچ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ترقی اور رافت کے کام انجام دیتا ہے اور تنزل و انحطاط کے بھی۔ اس صورت میں اس کی شمولیت اسی جانب ہوگی جو جانب غالب ہوگی۔ ایک آدمی 100 درجے ترقی کرتا ہے اور 1 درجہ نیچے گرتا ہے، اس کا حال وہ نہیں ہے جو اس کے برعکس عمل کرنے والے کا ہے کہ 100 درجے نیچے گرتا ہے اور صرف 1 درجہ ترقی کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں سخت مغالطہ ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ مقام رافت سے بہت دور جا پڑتا ہے، اتنا دور جیسے مشرق سے مغرب یا زمین سے آسمان۔ اب اس تنزل کے مقابلے میں وہ 1000 درجے ترقی کر جائے، اس کی تلافی ناممکن ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ الواحد لا یلقی لها بالا
یحوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ بندہ کبھی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی ایک بات ایسی کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس قسم کے تنزل و انحطاط کی تلافی کس بلندی اور کون سی ترقی سے ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تنزل و انحطاط تو انسان کے لیے لابدی چیز ہے، لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ غفلت کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے اصل درجے بلکہ اس سے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ جس قدر بیداری ہوگی اسی قدر بلندی اور رافت بھی ہوگی۔ بعض لوگ کسی مباح چیز میں الجھ جانے کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ طاعت و عبادت کا ارادہ ہی ان میں بیدار نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگوں کی حالت مختلف ہوا کرتی ہے۔ جب اس قسم کے لوگ طاعت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کبھی وہ اپنی ترقی و بلندی کے اصل درجے پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی اس سے بھی بلند مقام تک، اور کبھی اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگوں میں ہمت پہلے سے زیادہ آ جاتی ہے، کبھی یہ ہمت پست ہو جاتی ہے اور کبھی ویسی ہی ہمت آ جاتی ہے جو پہلے تھی۔ بعض لوگ معصیت اور صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اصل درجے سے گر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے اصل درجے تک پہنچنے کے لیے توبہ نصوح اور انابت صادقہ ضروری ہے۔ یہاں اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ کیا توبہ کرنے سے گناہگار آدمی اپنے اصل مقام اور اصل درجے تک پہنچ سکتا ہے، اور اس طور پر کہ گناہ کا اثر بالکل محو ہو جائے اور کسی قسم کا اثر بھی باقی نہ رہے، یا وہ اپنے اصل مقام اور اصل درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور توبہ کا اثر صرف اس قدر ہے کہ عقوبت و سزا اس سے ساقط ہو جائے۔ تقرب کا درجہ جو اس نے کھو دیا ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ علماء اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان جن اوقات میں گناہ کرتا ہے ان میں وہ طاعت و عبادت میں مشغول رہ کر ترقی کے چند مدارج اور طے کر سکتا تھا۔ اس کے اندر ترقی یہ مدارج کی استعداد و قابلیت موجود تھی، اس لیے وہ اپنے سابق صالح اعمال اور نیکیوں کے ساتھ ترقی کر سکتا تھا، آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک انسان روزانہ اپنے مال کے ذریعے تجارت کرتا ہے۔ مال جس قدر زیادہ ہوتا ہے زیادہ منفعت حاصل کرتا ہے۔ معصیت یا تعطل کے زمانے میں یہ ترقی اور منفعت اپنے اعمال صالحہ اور اصل رأس المال کے ساتھ رک جاتی ہے۔ وہ جب دوبارہ عمل شروع کرے گا تو نئے سرے سے نیچے سے اوپر کی طرف صعود و ترقی کرے گا، لیکن اس سے پیشتر وہ مسلسل ترقی کر رہا تھا۔ اگر نہ رکتا تو کتنی ترقی کرتا؟ ترقی دوبارہ عمل شروع کرنے پر ہوئی، مگر ظاہر ہے کہ ان ہر دو ترقیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بعض علماء اس کی تمثیل یوں پیش کرتے ہیں کہ دو آدمی دو الگ الگ زینوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کچھ نیچے اتر گیا اور اس نے پھر چڑھنا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ جو اترا نہیں وہ آگے ہی ہوگا اور جو اترا وہ ہمیشہ نیچے ہی رہے گا۔ بات بالکل صاف ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں ایک نہایت ہی عمدہ فیصلہ کیا ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ بعض لوگوں کی توبہ اس قدر وزنی ہوتی ہے کہ ان کا نیکی کا پلہ بہت ہی جھک جاتا ہے، ان کی ترقی کا درجہ پہلے سے بھی بلند ہو جاتا ہے، اور بعض اپنے سابقہ درجے کے برابر کوئی درجہ پا لیتے ہیں۔ بعض اپنے سابقہ درجے ہی تک نہیں پہنچ پاتے اور بعض اپنے سابقہ درجے تک ہی پہنچ کر رہ جاتے ہیں۔ میری رائے میں یہ کمی بیشی اور اختلاف مدارج ہر ایک کی توبہ و انابت اور استغفار کی کیفیت کی بنا پر ہے۔ گناہگار بندہ جب اپنے معاصی کی وجہ سے شرمندہ اور شرمسار ہوتا ہے اور اس میں ذلت و خواری، عاجزی و انکساری، خاکساری و فروتنی، خضوع و خشوع، رجعت الی اللہ، اجتناب معاصی، خوف و خشیت اور تضرع اور زاری کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں کبھی کسی کے اندر پوری قوت سے نمودار ہوتی ہیں جس سے توبہ کرنے والا اس درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے جہاں وہ گناہ کرنے سے پہلے تھا۔
اور گناہ کرنے سے پیشتر وہ جس درجے کا نیک تھا اس سے کہیں زیادہ نیک بن جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے حق میں گناہ ایک رحمت بن جاتا ہے۔ گناہ سے قبل اس کا قلب غرور آشنا تھا، عجب اور نخوت اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اسے اپنے نفس پر اعتماد تھا، اپنے اعمال پر تکیہ اور بھروسہ تھا۔ گناہ کی وجہ سے یہ تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اب وہ اپنے موالی سید آقا کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے اور عاجزی و انکسار، فروتنی اور خاکساری کے ساتھ اپنے رخسار اس کی دہلیز پر رگڑنے لگتا ہے۔ اللہ کی قدر و منزلت پہچاننے لگتا ہے، اپنی محتاجی اور بے کسی اور بے بسی کا اعتراف اپنے قلب کی گہرائیوں سے کرنے لگتا ہے، اپنی حفاظت اور عفو و ترحم، مغفرت و نجات کے لیے اپنے آپ کو سید و مولا اور خالق کا سراسر محتاج سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے قلب سے سہولت و تمکنت اور عبادت و طاعت کا غرور جو پہلے تھا ختم ہو جاتا ہے۔ طاعت و عبادت کی شیخیاں اور کبر و نخوت نکل جاتے ہیں۔ خود بینی اور خود ستائی کا بت پاش پاش ہو جاتا ہے، اور خطا کاروں گناہ گاروں کی صف میں آ کر اپنے رب کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور شرم و ندامت اور خوف و رجا کے ساتھ اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے کو حقیر و ہیچ اور اپنی طاعتوں اور عبادتوں کو لاشیء محض، اپنے گناہوں کو بھاری اور وزنی جرم سمجھ کر اس کے سامنے سر خم کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اپنی جان کو سراسر ناقص، ناچیز، ناپاک، ناکارہ اور بدترین خلائق سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے رب کو ہمہ قسم کے کمالات اور حمد و ثنا کا واحد مستحق سمجھتا ہے، اور اسی کو اپنا حاجت روا ماننے لگتا ہے۔